مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بات یہ کی جا رہی تھی کہ ہمیں ریلیف دیا جائے, ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں, ہمارے پہ جو ایف آئی آرز ہیں ان کو کواش کیا جائے. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو عام عوام کی بات کرنے آئے ہیں, اور یہ بات کرنے آئے ہیں کہ ایک مزدور جو ہے اس بجٹ میں جس کی اجرت کو 20,000 ماہانہ سے 25,000 کیا گیا ہے, ہم تو اس کی بات کرنے آئے ہیں. ہم تو سرکاری ملازم کی بات کرنے آئے ہیں کہ جس کی تنخواہ میں 15% اضافہ کر کے 15% اس کو الاؤنس دیا گیا ہے. ہم تو عوامی فلاح کے منصوبوں کی بات کر رہے تھے, ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا. اس کے باوجود جب مجھے بھی بے دخل کیا گیا تو میں احتراماً مگر احتجاجاً باہر چلا گیا. آپ وزراء کو ہاؤس سے بے دخل کر دیتے ہیں اپنی ذاتی انا کے پیچھے, تو میری تو انا نہیں تھی. میں تو چاہتا تھا کہ یہ 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے اور ان کا بجٹ منظور ہونا چاہیے. تو جب 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بجٹ اجلاس کا انعقاد نہ کیا جا سکا تو ہنگامی طور پہ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا کل رات 8 بجے. اور جو کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے مصطفیٰ امپیکس کے کیس کے بعد the government is the chief minister and his cabinet, اور رولز کے مطابق آئین کے مطابق کابینہ کے فیصلوں کو ایک تحفظ حاصل ہے. کابینہ میں سیکریٹری لاء نے ایک سمری پیش کی جس میں یہ درج تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اجلاس کو نہیں ہونے دے رہے اور بجٹ پاس نہ ہوا تو اس کا نقصان پنجاب کے صوبے کو اور پنجاب کے عوام کو ہوگا. وزراء کو ہاؤس میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے. اسمبلی بلڈنگ اجلاس کے لیے محفوظ نہیں. جو اسمبلی کا عملہ ہے وہ بجٹ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. ان حالات میں پنجاب کابینہ گورنر پنجاب کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ 40ویں اجلاس کو فی الفور پروروگ کیا جائے اور ختم کیا جائے. کل کا بجٹ اجلاس گورنر پنجاب نے ختم کیا اور جب وہ اجلاس پروروگ ہو گیا تو اس کے بعد 3 آرڈیننس کابینہ کی منظوری کے بعد گورنر پنجاب نے کیے. پہلا آرڈیننس اسپیکر کی منشا کے مطابق خبریں نہیں دے رہے تھے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بیٹ چینج کر دی گئی ہے, حالانکہ اخلاق باجوہ نے جتنی اچھی اسمبلی کی رپورٹنگ کی ہے میں نے کم لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. ان کو آف ایئر کر دیا گیا, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور حکومت اس ضمن میں چینل سے بات کرے گی اور باضابطہ طور پہ صدر پریس گیلری, یعنی وہ الیکٹ ہوئے ہیں, منتخب صدر ہیں پریس گیلری کے, تو یہ پرویز الہی صاحب یہ کام نہ کریں. صحافیوں کو ان کا کام کرنے دیں, ہم سیاستدان اپنا کام کریں. تو بات لمبی ہو گئی, میں ملک احمد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. جی تھینک یو ویری مچ عطا صاحب. میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ان کو تکلیف دیتے ہیں یہ مہربانی کرتے ہیں اور ابھی اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیے 2 باتیں, ایک تو جن کا عطا صاحب نے تفصیل سے ذکر کر دی ہے, میں وہ حرف بحرف جو کہہ رہے ہیں یہی پوزیشن تھی, اور یہ پوزیشن پچھلے 2 دن ایک بڑی اگلی سچویشن ڈیولپ کرتی رہی. دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرتے ہیں تو نتیجتاً عوام اس کے بوجھ تلے دبتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک اقدام ہے جو کسی نے کر دیا اور اس کے اثرات نہیں ہوں گے, یعنی اس ایکٹ کے کانسیکوینسز ہوں گے.
اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس جب کریٹ کیا جاتا ہے تو وہ لامحالہ ان کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو ہولڈ کرنے والوں کی طرف سے کریٹ کیا جاتا ہے. تو میں ضمناً آپ کو صرف 3 باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ نو کانفیڈنس موو آئین کے اندر ہے، اور نو کانفیڈنس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر وہ کامیاب ہو جائے کہ جو پہلے اکثریت ہوتی ہے وہ اقلیت میں بدل جاتی ہے، اور حکومت ہمیشہ اکثریت کی ہوتی ہے اور اپوزیشن اقلیت کی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک جمہوری سیاسی رویہ چاہیے کہ آپ اپنی شکست کو تسلیم کریں. اگر آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہوگا، جمہوریت کے لبادے میں آپ کی فاشسٹ سوچ کا اظہار صرف اسی وقت ہوتا ہے، اور پتہ کب چلتا ہے کہ کون شخص کتنا جمہوری ہے، جتنا اس میں ہار کا حوصلہ ہو، تسلیم کرنے کا انداز اس کا کیا ہوتا ہے. تو یہ جو پچھلے 3 مہینے ہیں ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر کے آفس کے ساتھ یہاں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کتنا ڈیپن کیا گیا. چیف منسٹر کے الیکشن پہ آئین کی تقاضے سے ہٹ کے اس تاریخ کے اوپر الیکشن نہ کروایا گیا جو دن آئین کے اندر درج تھے، اور اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا گیا. پھر کتنے لڑائی جھگڑے کے اوپر بیسڈ وہ الیکشن تھا، اور اس حد تک اس میں لڑائی جھگڑا تھا کہ اس میں تھانہ انوالو ہوا، کرمنل کیسز رجسٹر ہوئے، ڈپٹی اسپیکر کی چیئر کے اوپر حملہ کیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بلیک یونیفارمڈ پہلے سیکورٹی آفیشلز کو فلور پہ اتارا گیا، اور پھر نتیجتاً لا انفورسمنٹ کو آنا پڑا. تو یہ کرائسس ہے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کم از کم ہم تو نہیں. ہم نے اپنی حد الوسع کوشش کی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم 12 پٹیشنز لے کر گئے، اور ہم نے عدالتوں کے سامنے بھی رکھا کہ سر آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ کیونکہ سیپریشن آف پاورز کا نظام ہے اور 3 آرگن ہیں، لیجسلیچر ہے، اسٹیٹ ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، یہ 3 چیزیں چلاتی ہیں. اب اگر لیجسلیچر کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایگزیکٹو کو امبیرس کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ان تینوں ستون پر حکومت کھڑی ہے. آج کل ان کی کیا ضد تھی کہ کسی بھی طریقے سے مقننہ یعنی لیجسلیچر ایگزیکٹو کی اس برانچ کو جس کو آئی جی پی اور چیف سیکرٹری ہیڈ کرتے ہیں ان کو بلا کر وہاں پر ان کی تصدیق کی جائے. اور کس لیے کی جائے؟ کیونکہ انہوں نے عدالت عالیہ کے حکم پر ایک سموتھ الیکشن کرانے کی کوشش کی. کیونکہ میں ان مذاکرات میں شامل رہا اور میں نے حد الوسع کوشش کی کہ اسمبلی یعنی لیجسلیچر اپنا وہ کردار ادا کرے جو آئین کے اندر درج ہے، آئین سے بیونڈ جا کر کچھ نہ کرے. لیکن صد افسوس اور بارہا ہماری اس ساری کوشش کو بالکل پذیرائی نہیں ملی، اور آخر میں اس کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان کو بلا کر وہاں پہ تصدیق کریں. تو یہ چیف منسٹر کا بڑا ریزالو تھا، بڑی کلیئرٹی تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، یا تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ان کا ڈیزائن نیفیریس نہیں ہے، بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، تو پھر تو چلے اسمبلی کے احترام میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایگزیکٹو کی برانچ کے اوپر پارلیمنٹری اوورسائٹ، دیٹ از اٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اوتار حاصل ہے آپ کو کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سپر نیچرل ہو جاتے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل، اٹ از ناٹ لائک دس. طریقہ کار جو دنیا میں مروجہ ہے اور جو پاکستان کے آئین نے دیا ہے وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ کا ہے. اور اگر اسپیکر کا آفس پارلیمنٹری اوورسائٹ سے بیونڈ ہو کر بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے باہر نکل کے، یعنی ایک کمیٹی کے پاس یہ اختیار تو ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو دیکھ لے، لیکن یہ اختیار اپنے پاس لے لینے جو ان قوانین کے ساتھ انڈو کیے گئے ہیں، یہ پوری اسکیم آف تھنگس کے اندر جو امبیلنس پرووائڈ کیا گیا تھا، یعنی قوانین صوبے کے اندر وہ ہونے چاہیے جو مطابقت رکھتے ہوں، اور آپ اپنے پاس وہ اختیار لے لیں جس میں آپ خود ہی سے پروسیکیوٹر ہوں، خود ہی سے جج ہوں، تو دیٹ از اے بیڈ لا. تو وہ لا اس آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا گیا. دوسرا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا وہ ناکافی تھا جو گورنر کے آفس نے 3 ماہ تک گورنمنٹ کی کیبنٹ کی اوتھ کو سٹال کیے رکھا؟ کیا اس سے تشفی نہیں ہوئی تھی؟
کیا اتنا آئینی بحران جو کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن سے لے کے کابینہ کے حلف تک، جس میں بار بار عدالت کو انٹروین کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ آئین کا تقاضا یہ ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں، تو میرا یہ خیال تھا کہ ان آئینی عہدوں پر بیٹھے افراد کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب سے بڑا اب جو اب وہ جرم پرویز الہی صاحب اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. یعنی میں تصور نہیں کر سکتا، تصور کر لیا کہ آپ بجٹ کو روکیں گے. بجٹ کا روکنا اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ گورننس، اٹ از اباؤٹ لائف آف پیپل. یہ لوگوں کی زندگی کا اس پہ دار و مدار ہے. ہوتا کیا ہے کہ بجٹ کے ساتھ آپ کے ان 12 کروڑ افراد کے معاملات طے پاتے ہیں جو کہ اس صوبے کے زیر انتظام ہوتے ہیں. اسی کے اندر آپ کے ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں، اسی کے اندر آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں. جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے، جتنے کاروبار ہیں، جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ بجٹ ڈاکومنٹ صرف اعداد و شمار کا ذکر نہیں ہے. یہ بجٹ ڈاکومنٹ آپ کے پورے سال کے لیے جو آگے آنا ہے، ان 12 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. تو کیسے ممکن تھا کہ اسپیکر اپنے آفس کو یوز کرے اور ایک تاریخ جو مقرر کی ہے 13 تاریخ کے آس پیش ہوگا، سارا دن ہم کوشش کرتے رہے. 8 راؤنڈ آف میٹنگز ہوئے. میں نے کل بھی پریس سے بات کرتے بات کی، میں پھر اس کو دہراتا ہوں، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن دہراتا ہوں، کیونکہ میں پرسنلی انجرڈ ہوئی ساری بات سے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے مطالبات غیر قانونی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے آپ کا کلیم ہے، ہمارا یہ کلیم ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ایک انارکسٹ، ایک شر پسندی تھی. آپ ایک منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کر رہے تھے، سیاست کی کوشش نہیں کر رہے تھے. آپ ایک پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پیس اینڈ ٹرینکولیٹی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کی کوشش یہ تھی کہ شاہراہوں کو جائے، امن کر دی جائے، روڈز کو بلاک کر کے مین آرٹریز کو. آپ کا یہ تھا کہ یہاں سے خلافے کے اوپر حملہ آور ہو جائے، ان جتھوں کے ذریعے لے جا کر گورنمنٹ کو آپ ان کو ان پرسن جیسے آپ نے پہلے کیا. اور اگر آپ کی تاریخ میں نہ ہوتا کہ آپ وہ پی ٹی وی پر حملہ، وہ پارلیمنٹ پر حملہ، وہ سپریم کورٹ پر حملہ، یہ سب دیکھ چکے ہیں، ہمارے مشاہدے میں بھولا نہیں ہے. تو اس صورتحال میں کون سا اسٹیٹ آرگن ہوگا جو ایکٹ نہیں کرے؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اگر اسلام آباد آئیں گے بھی تو I-9 کے گراؤنڈ تک رہیں گے؟ اور ڈی چوک پر جا کر آپ نے جو کیا. اس صورتحال کے باوجود the government and the chief minister was magnanimous enough and I as a law minister میں نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ اگر ایک بیڈ میموری آ گئی ہے ہمارے پاسٹ میں تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، پر آئینی ذمہ داری ہے. یہ اس عمارت کی ایک صرف یہ اینٹ گارے اور سیمنٹ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ عوام کے نمائندہ لوگوں کا ایوان ہے. اس کی ہے آئین کہتا ہے کہ بجٹ کا اجلاس ہوگا تو اسمبلی کی پریمیسز، تو پھر گورنر کو مجبوراً وہ پریمیسز کلیئر کرنی پڑی. آپ سب دوست گواہ ہیں، ہم اسمبلی کی سیڑھیوں میں اس کے طول و عرض میں ہم ملتے رہے. اس شکر دوپہر میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ لوگ رپورٹ کرتے رہے. آپ کے سامنے جو بھی کوشش تھی کوئی ڈھکی چھپی آپ سے نہیں، آپ نے دیکھی. ہم نے دن رات 24 گھنٹے 13 تاریخ کے اور 24 گھنٹے 14 تاریخ کے رات 8 بجے تک کہ نظام کو چلائیں، لیکن پھر کیا کر سکتے؟ اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. اور سب سے بڑا اب جو میں سمجھتا ہوں اس میں جرم ہے، اب وہ جرم پرویز الہی صاحب اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. آپ سب کو پتہ ہے کہ اسمبلی کی جو اسٹاف کی ریگولیشن کی جاتی ہے وہ ایک ہاؤس کمیٹی ہوتی ہے اور اس کا مقصد تھا. اور آئین کا جو آرٹیکل 87 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کو مجوزہ قانون بنا نہ لیا تب تک وہ ہاؤس کمیٹی اس کو اس طریقے سے چلے. یہاں پر کیا کیا گیا؟ الٹرا وائریز جو کہ بالکل نیشنل اسمبلی کے اعتبار نہیں تھا،
جو کہ کسی اور صوبائی اسمبلی کے اعتبار نہیں ہے. سندھ اسمبلی کا قانون یہ نہیں ہے, کے پی اسمبلی کا قانون یہ نہیں ہے, بلوچستان اسمبلی کا نہیں ہے, اے جے کے کا تو چلو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, جی بی کا تو ان کا تو اس کو اس کے ساتھ کر دیں. ایک منفرد حیثیت دی گئی اور جس کو بھی عطا نے کہا کہ فیفڈم ہے, اور یہ وہ راجواڑہ بنایا گیا جہاں پر سیکرٹری اسمبلی کو ہر چیز سے بالا تر کر کے ایک کل مختار بنا دیا گیا کہ وہ جس ملازم کے ساتھ جو چاہے کرے. میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں, اس لسٹ کے مطابق کی گئی بھرتیاں جن کا عطا ذکر کر رہا تھے بھی کہ وہ گور نے جو خبر دی تھی گور صاحب نے, ان بھرتیوں کی شفافیت پر بڑے گہرے سوالات ہیں. آئی نو پیپل جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کس اسمبلی سٹاف کو کیا برائب دی ہے, تو میں تو یہ ہوم منسٹر سے کہوں گا کہ آپ اس کی ایک انکوائری کنڈکٹ کرائیں اور جو بھی ذمہ دار محکمہ اس وہ ان بھرتیوں کی, اور یہ جو بلیک یونیفارم کے اندر کھڑے وہاں پر ہونے ہیں کہ اگر آپ یہ شور کرتے رہے کہ وہاں پہ بھرتی ملازم آ گئے, آپ نے تو وہاں پہ گسٹاپو کھڑی کی ہوئی اور وہ گسٹاپو کسی کو اندر نہیں. کیا حالات ہیں. یعنی اسمبلی ایک پارلیمنٹ جو کہ ایک وائس ریز کرنے کی جگہ ہے, جو ڈیبیٹ کرنے کی جگہ ہے, جہاں پر اپنی اظہار رائے کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں, جہاں پر آپ کو پروسیجر ٹولز فراہم کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ پر سوال اٹھائیں, آپ وہاں پر ڈائیلاگ کریں, تو وہاں پر ایک جو شکل نظر آتی ہے وہ کالی وردیوں کے اندر ملبوس لوگوں کی, تو ایک دہشت کا سما آپ قائم کرتے ہیں وہاں پر. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ نے اس کی بنیادی شکل بھی تبدیل کر دیا. تو نو سر, دس از ناٹ آل, ایسا نہیں ہوگا. ہم اس بات پر اتمام حجت کر چکے, اپنے تئیں ہر وہ کوشش کر چکے جس کے ساتھ نارملسی آتی ہو, اور پھر میں نے تم سے یہ بھی کہا بڑا آؤٹ اینڈ لاؤڈ, میں نے کہا سر اٹ از جسٹ 15 days away, 17 دن کی بات ہے. 17 تاریخ کو پنجاب کے 20 حلقوں کے اندر انتخاب ہے. ان 20 حلقوں میں سے جس نے سمپل میجورٹی لینی ہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا وہ حکومت بنائے. آج ہمارے پاس 75 ممبرز ہیں اور آپ کے پاس 68 ہیں. بجٹ نے پاس ہونا ہے اکثریت کی بنیاد پہ. ہمارا آپ پلیز اس کو سٹال نہ کریں, بجٹ کو پاس ہونے دیں, عوام دشمنی نہ کریں. ان کا مطالبہ تھا پردے ختم کریں, ہم نے تسلیم کیا. اگر غلط بھی ہیں ہم پروسیکیوٹ نہیں کرتے, بات سن لیں, آگے چلیں, بجٹ کو پیش کرنے دیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر 17 کو انتخاب کے نتیجے میں پنجاب کے عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ امیدواروں پر اعتماد نہیں ہے, تو گریسفلی ہم آپ کو مبارک دیں گے کہ آپ جیت گئے, آپ جا کر بیٹھے, ہم ہنڈرنس کریٹ نہیں کریں گے. نہیں جی, وہ تو بعد کی بات ہے, آج کی بات کریں. کیا تماشا ہے. اور پھر چیخنے لگے ایک اس ایکٹ پہ جو شرانگیزی آپ کرتے رہے اور پولیس نے آپ کو شرانگیزی سے روکا. تو میں نے کہا اگر میں آپ کو داستان سنانے لگوں میرے جیسے بندے پہ, میں وہ ریکارڈ بھی آپ کو دے سکتا ہوں سارا, اور کسی ایک موقع پر آپ کو میں شیئر بھی کروں گا. 94 ممبر ہیں ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب کے جن کے خلاف انہوں نے شہزاد اکبر کے ذریعے, عثمان بزدار کی حکومت کے ذریعے, اینٹی کرپشن کے سر پہ بٹھا کے غور نفیس نامی آدمی کے ذریعے, اگر کسی کے فار فلنگ رشتہ دار کا بھی کوئی کیس تھا تو اس بیچارے ایم پی کے اوپر ڈالا اور ان کو اس تکلیف سے 3.5 سال چکی سے پیس کے گزارا. میں صرف ضلع قصور کے 7 لوگوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں جو میرے ذاتی طور پر, میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ کیس ہے. ہم نے تو ایک دفعہ بھی جا کر ان سے بھیک نہیں مانگی ہے, کرو جو کرنا ہے یار, بیکاز غلط مقدمے قائم کر رہے ہو تو ان کا فیٹ تو کورٹ میں جو ہوگا وہ ہوگا. آپ نے دیکھا جو لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک جتنے کیسز, بٹ سو شیلو, سو پیٹی. اس حد کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس 3 ماہ کے نظام میں نو کانفیڈنس کے بعد آپ نے دکھایا پہلے وفاق میں کہ ہارنا نہیں آیا, قومی اسمبلی کی نو کانفیڈنس میں آپ نے دکھایا نہیں آیا, پنجاب کے الیکشن میں آپ نے دکھایا کہ ہارنا نہیں آیا اور بہت برے طریقے سے دکھایا.
कम से कम इंसान होने के लिए इतना ज़रूरी है कि कुछ तो बुनियादी चीज़ों को तस्लीम करो। ये तो इंसानियत की भी तस्लील है कि चे जाए कि मैं सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल का शोर नहीं करता। जो है आज होने जा रहा है ऐवान इकबाल में, क्या सिर्फ आज वहाँ पे बजट पेश होगा या वहाँ पर बहस भी होगी, कट मोशंस भी होंगे, उसके लिए क्या यार उल्फत मेरे भाई मुझे बता, आप मुझे जानते हैं ठीक, क्या ये मेरा मिजाज था जिस तरह से हमने कल इनकी पूरी की अपना रिक्वेस्ट, अपने आप को अपनी ज़ात को बहुत पीछे फेंक के, एंड वी डिड आवर बेस्ट, ऑल ऑफ अस वी डिड आवर बेस्ट कि जो चीज़ें ड्यू प्रोसेस में होती हैं वैसे होनी चाहिए। लेकिन अब हम अवाम दुश्मनी तो इनको नहीं करने देंगे ना, और बजट इजलास जो है पूरे का पूरा ऐवान इकबाल में होगा, उसको टोटल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है। गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो टाइम एंड प्लेस जहां मुकर्रर करेंगे वहीं पे इजलास होगा। सेक्रेटेरियल स्टाफ का सवाल है, हुकूमत के पास इतने मामलात तो असेंबली को सपोर्ट लैंड कर सकती है जिसको प्रेमिसेस डिक्लेयर कर दिया जाए तो हम सपोर्ट लैंड कर दें। जारी किया है उसका हम आपके शुक्रगुजार हैं, और साथ ही नहीं कि 8 का दाखिला जो पंजाब असेंबली में उसके लिए आपको डंडा उठाना पड़ेगा या फिर कोई और रास्ता होगा कि आप जो है असेंबली प्रेमिसेस में जाकर कोई अगला इजलास कर सकें, और जो दर्ज हो गया है FIA का, क्या उसे इसी ड्यूरिंग सेशन गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं? देखिए FIA का जवाब तो FIA देगी, वो क्या मुकदमा है, किन बुनियादों पर है। सवाल है, कल जब मैं हाउस में गया तो परवेज़ इलाही साहब आके बैठे, तो मेरे मन में पिछले आईनी और गैर किया जाता है, हल किया जाता है जी। देखिए हुकूमत तो जब चाहे असेंबली में जा सकती है, दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर ज़ाती मुलाजमों और के जरिए जो असेंबली को चलाया जा रहा था वो मैं समझता हूँ कि एक तसल्लुत ख़त्म हुआ और एक असेंबली को पहुँचा है। तो अब आइन के मुताबिक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। देखिए मैं आपकी इजाज़त से देखिए मोटी बात है, वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ इस बात में हम आए कि क्या बात कैसे कहनी। अब तो ये कहना है, ये 17 तारीख तक की बात है, अगर ये मेजॉरिटी आ जाती है तो जो लाइन 24 अगर हमारे पास मेजॉरिटी 187 का मैजिक नंबर है और मुझे